فاطمہ آپ کے دلبر کی شہادت دے دو، فاطمہ آپ کے دلبر کی شہادت دے دو، جو بھی کچھ مانگتی ہے آپ کی امت دے دو، فاطمہ آپ کے دلبر کی شہادت دے دو۔ ننھے اصغر کو بھی ایک فرض نبھانا ہوگا، جھولے کو چھوڑ کے میدان میں جانا ہوگا، کربلا کے لیے معصوم کی تربت دے دو، فاطمہ آپ کے دلبر کی شہادت دے دو۔ آگ کے شعلوں نے بی بی تیرا گھر مانگا ہے، آج کعبے نے بھی مظلوم کا سر مانگا ہے، ایک ہی سجدے میں صدیوں کی عبادت دے دو، فاطمہ آپ کے دلبر کی شہادت دے دو۔ جھک گئے خاک پہ جب شیخ کو قضا یاد آئی، سجدے میں پہلے تو زینب کی ردا یاد آئی، کہہ کے حیدر سے ذرا بیٹے کو قوت دے دو، فاطمہ آپ کے دلبر کی شہادت دے دو، جنگ کو روک لو شاید کوئی حر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت کی طرف جاتا ہے، سب سے پہلے اسے مرنے کی اجازت دے دو، فاطمہ آپ کے دلبر کی
شہادت دے دو. ایک بیمار کو بھی کانٹوں پہ چلنا ہوگا. مسند سید سجاد کو جلنا ہوگا. اپنے پوتے کو گھرانے کی امامت دے دو. فاطمہ آپ کے دلبر کی شہادت دے دو. زندگی ہے تیری شمشیر، یہ غم اور ماتم. فاطمہ آپ کے بہتے ہوئے آنسو کی قسم. کربلا نام ہے جس کا وہی جنت دے دو. فاطمہ آپ کے دلبر کی شہادت دے دو. جو بھی کچھ مانگتی ہے آپ کی امت دے دو. فاطمہ آپ کے دلبر کی شہادت دے دو. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا. صلوات. میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کے اشارے کی. آپ حضرات مل جل کے صلوات بھیجتے رہیے. صلوات کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ ٹوٹے ہوئے کام اور بگڑے ہوئے کام اور نہ ہو پانے والے کام بھی پورے ہو جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اللہ
محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج اللهم آل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم 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 صل على اذان محترم، جس سلسلہ گفتگو کا کل آغاز ہوا اور آپ سبھی اس موضوع کے تحت مجلس میں شریک ہوئے جس میں عزاداری اور نسل جوان سے متعلق چند باتیں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچائی گئیں، اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ ارشاد ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک حسین کے قتل کی بنا پر مؤمنین کے دلوں میں ایسی گرمی اور ایسی حرارت پیدا ہوگی جس کے لیے فرمائے کہ لا تبردو ابدا، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی۔ اس کے معنی ہے کہ یہ جو ہمارے دلوں میں محبت امام حسین کی گرمی ہے، یہ گرمی دنیا کی لاکھ ہوائیں چلیں، شبہات کی آندھیاں پیدا ہوں اور نہ جانے کتنے اشکالات کیے جائیں، اس کے باوجود یہ دلوں کی گرمی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اور اگر آپ محسوس فرمائیں، سرکار رسالت مآب نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، رسالت مآب نے یہ فرمایا کہ مؤمنین کے دلوں میں گرمی پیدا ہوگی۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ انسانوں کے دلوں میں گرمی پیدا ہوگی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے دلوں میں گرمی پیدا ہوگی، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ مؤمنین کے دلوں میں گرمی پیدا ہوگی، یعنی اس کے معنی ہے مؤمنین ہی عزادار امام حسین ہوتے ہیں، بلکہ جملہ یوں کہہ دیا جائے عزاداری ہی کی بنا پہ ہم مؤمن کہلاتے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ کل جہاں تک میں نے گفتگو کو پہنچایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ یہیں سے اپنی گفتگو کو آج مجھے شروع کرنا ہے، بات فرش عزا تک پہنچی تھی اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ یہ فرش عزا بڑی عظمت رکھتی ہے اور اس فرش عزا کی بنا پر انسان یہیں سے اٹھ کر جنت کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ جنت جانے والے افراد فرش عزا ہی سے گزر کے جنت جائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام حسین کے اس جنت میں کوئی قدم رکھ سکے جبکہ امام حسین کا عزادار نہ ہو۔ عزاداری اگر کر رہا ہے انسان تبھی وہ ساری شریعت کے سارے احکام کو اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے۔ بات اس عزاداری سے متعلق فرش عزا کی تھی،
اور آج میں اسی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو فرش ازاں ہم بچھاتے ہیں، یہ جو مؤمنین جمع ہوتے ہیں، ایک خطیب منبر پہ بیٹھ کر اہل بیت اطہار کے فضائل اور پھر اہل بیت اطہار اور بالخصوص سرکار سید الشہداء کے مصائب کا تذکرہ کرتا ہے، سارا مجمع سنتا ہے اور سننے کے بعد گریہ کرتا ہے، یہ ہم نے خود سے نہیں طریقہ کار اختیار کیا ہے، بلکہ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس کا تذکرہ وسائل الشیعہ میں بھی موجود ہے، ہمارے آقا اور مولا کی روایت میں، اور اسی طرح سے یہ روایت ہماری بحار الانوار میں بھی موجود ہے، ذرا سے لفظوں کے فرق کے ساتھ۔ میں دونوں روایتیں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، بڑے ہی معتبر، بڑے ہی موثق راوی ہیں جناب فضیل بن یسار۔ آپ واقف ہیں کہ اہل بیت اطہار کے اصحاب میں بالخصوص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے اصحاب میں بعض ایسے معتبر اصحاب ہیں کہ جن کے بارے میں یہ علماء رجال کا نظریہ ہے کہ اگر کسی روایت میں ان کا نام آ جائے تو پھر اس روایت کی سند کو پھر مزید تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہی میں سے یہ جناب فضیل بھی ہیں۔ بڑا اعتبار ہے مسلمانوں کے درمیان اور مؤمنین کے درمیان، عالم شیعیت میں ان کی بڑی عزت ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا نے ایک دن پوچھا، البتہ سارے اصحاب بیٹھے تھے، لیکن خاص طور پر خطاب کرتے ہوئے فضیل سے یہ بات پوچھی کہ بتاؤ اتجلسون وتتحدثون، کیا تم لوگ آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہو، آپس میں گفتگو کرتے ہو؟ فضیل نے کہا نعم جعلت فداک، یقیناً میں آپ پہ قربان جاؤں، ہم لوگ مل جل کے آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی صرف اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ مؤمنین آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی کیا گفتگو ہے امام نے یہ نہیں پوچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انی احبھا تلک المجالس، یہ جو تم لوگ آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہو، میں تمہاری ان نشستوں کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام کو مؤمنین کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ میرا جملہ ہوتا، میں بہت سارے اوقات کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا یہاں کے اوپر آنا مجھے بڑا اچھا لگا، ہو سکتا ہے کہ یہ جذباتی جملہ ہو سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہو، ناپسند آیا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ پسند آیا ہے۔ یہ سب عام لوگوں کے لیے تو ممکن ہے، لیکن جن کی زبان پر عصمت کا پہرا ہے، اگر وہ یہ بیان فرما رہے ہوں کہ تمہارا اس طرح سے مل جل کر بیٹھنا مجھے پسند ہے، تو پھر اس کے معنی ہے روئے زمین پر انسانوں کا مزاج بدل سکتا ہے لیکن امام کا قول نہیں بدل سکتا ہے۔ تو اب اگر امام فرما رہے ہیں کہ مجھے پسند ہے، تو پھر اسی امام کی پسند ہی کے لیے کم از کم آپس میں مل جل کے بیٹھ جانا چاہیے۔ دیکھیے، جہاں تک جماعت کی بات ہے، ہم مسجد میں داخل ہوئے، ہم نے با جماعت نماز پڑھی، یہ بہت اچھا عمل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اللہ رب العزت جو ہم سب کو اجر عطا کرتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں کر سکتا، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور اسی لیے با جماعت نماز میں 10 سے زیادہ جیسے ہی مؤمنین کی تعداد ہو جاتی ہے، ملائکہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ پروردگار اب ہم ثواب نہیں لکھ سکتے، تو خود ان کا ثواب معین کر دے۔ تو 10 سے زیادہ جماعت کا ذکر تو ہے، لیکن امام نے اس بیان میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ کیا تم لوگ با جماعت نماز پڑھتے ہو، بلکہ فرمایا کہ مل جل کے تم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اس کے معنی ہے کہ یہ دونوں عمل ہماری زندگی میں ضروری ہیں،
جب مصلی پہ آؤ تو جماعت سے نماز پڑھو تاکہ اللہ کو پسند آئے، جب مومنین کے درمیان آپس میں مل جل کر بیٹھو تو ذکر کرو تاکہ معصوم کو وہ نشست پسند آ جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اب امام یہاں سے فرماتے ہیں بتا دیا کہ تمہیں ان نشستوں میں کیا کرنا ہے، فرماتے فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، تم لوگ آپس میں مل جل کے بیٹھتے ہو تو اس نشست میں کیا کرو، ہماری امامت کو زندہ کرو۔ توجہ فرمائی، احیو امرنا، ہماری امامت کو زندہ کرو۔ اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کیا امامت کو، ابھی روایت میں نے مکمل نہیں کی ہے، حدیث مکمل نہیں کی ہے، کیا امامت ہمارے ذکر کی بنا پر زندہ ہے؟ لیکن امام نے تو فرمایا ہے۔ اچھا یہ روایت، میں اگلی روایت بحار الانوار کی بھی عرض کیے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، فرمایا فَإِنَّا مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يُحْيَا فِيهِ أَمْرُنَا، جو اس نشست میں، اس جلسے میں جا کر بیٹھے جہاں پر ہماری امامت کو زندہ کیا جائے۔ دو روایتیں ہوگی نہیں، دونوں نہ مکمل پڑھی ہے میں نے، نہ وہ مکمل کیا نہ یہ مکمل کیا ہے، انکمپلیٹ ہے ابھی۔ امامت ہماری بنا پر زندہ ہے، امام نے تو فرمایا ہے ان من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، جو اس نشست میں جا کر بیٹھے جہاں پر ہماری امامت کو زندہ کیا جا رہا ہو۔ مولا یہ امامت ہماری بنا پر زندہ ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ امامت کا ذکر ہماری بنا پر زندہ ہے؟ اگر ہم ذکر نہ کریں تو معاذ اللہ امامت ختم ہو جائے گی۔ امامت کو تو نہ بنی امیہ ختم کر سکے نہ بنی عباس ختم کر سکے، ساری کوشش کر لی گئی، سارا زور لگا دیا گیا، ساری دولت خرچ کر دی گئی، سارا اقتدار اس میں صرف ہو گیا، لیکن آج نوبت یہ ہے کہ نہ بنی امیہ کا نام لینے والا کوئی ہے نہ بنی عباس کا نام لینے والا کوئی ہے، لیکن سلسلہ امامت کا آخری تاجدار آج بھی روئے زمین پہ زندہ ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ تو امامت کو تو ہم زندگی نہیں دے سکتے، یہ الگ بات ہے، ہم جو بھی سوچتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے چونکہ یہ کائنات امامت کی بنا پر ہے، ورنہ یہ کائنات ختم ہو جاتی۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت پروردگار نہ ہو، نمائندہ پروردگار روئے زمین پہ نہ ہو، یہ زمین مٹ جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، تو پھر اس کے معنی ہے یہ امامت ہماری بنا پر زندہ نہیں ہے، ہم اس امامت کی بنا پر زندہ ہیں۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ تو پھر کیوں امام نے فرمایا کہ فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، ہماری امامت کو ان نشستوں میں زندہ کرو؟ کیوں فرمایا کہ اِنَّ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يُحْيَا فِيهِ أَمْرُنَا، جو اس نشست میں جا کر بیٹھے جہاں پر ہماری امامت کو زندہ کیا جا رہا ہو۔ یہ دو جگہوں کے اوپر امامت کو کیوں زندہ کرنے کا، اچھا دونوں روایتیں ایک ہی معصوم سے ہیں، کیوں امام نے فرمایا؟ اگر بات کو سمجھنا ہے تو پھر اگلا جملہ سنیے۔ مولا فرماتے ہیں فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، پہلی روایت کو مکمل کر رہا ہوں، فَأَحْيُوا أَمْرَنَا رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا، ہماری امامت کو زندہ کرو تاکہ اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو۔ یہ پہلی روایت مکمل ہو گئی۔ دوسری روایت سنیے، فرماتے فَإِنَّ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يُحْيَا فِيهِ أَمْرُنَا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ یوم تموت القلوب، جو ہماری ان نشستوں میں جا کر بیٹھے جہاں پر ہماری امامت کو زندہ کیا جا رہا ہو، تو جس دن سارے دل مردہ ہوں گے ان نشستوں میں بیٹھنے والے مومن کا دل زندہ ہوگا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اب بات واضح ہو گئی، امام نے جو یہ فرمایا کہ ہماری امامت کو زندہ کرو، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ذکر کی بنا پر امامت زندہ ہے،
بلکہ امام متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی نشستوں میں اس امامت کا تذکرہ کرو تاکہ تمہیں رحمت پروردگار بھی مل جائے، اور جب سب دل مردہ ہو تو تمہارا دل زندہ قرار پائے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ حضرات کے درمیان بہت سے ایسے بامعرفت افراد موجود ہیں، اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، انسان کی زندگی کی علامت یہ دل کی دھڑکن ہے۔ یہ پلک جھپک رہی ہے اس بنا پہ کہ دل دھڑک رہا ہے، زبان بول رہی ہے اس بنا پہ کہ دل دھڑک رہا ہے، کان سن رہے ہیں اس بنا پہ کہ دل دھڑک رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آنکھ نہیں کام کر رہی ہے، انسان وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، کان سن نہیں رہے ہیں، زبان بول نہیں رہی ہے، حتیٰ انسان فکر نہیں کر رہا ہے، انسان کا پورا باڈی، اس کی باڈی پوری بالکل خاموش، لیکن وہ پھر بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ دل دھڑک رہا ہے۔ اور جس دن یہ دل خاموش ہوا تو اب یہ آنکھ جو ابھی تک پوری طرح سے کام کر رہی تھی، اب کوئی نہیں کام اس کا رہ گیا، اب کسی کام کی نہیں رہ گئی۔ اس کے معنی ہے کہ یہ پورا وجود فائدہ تب پہنچاتا ہے جب دل دھڑکتا ہے، اور اگر دل مردہ ہو جائے تو پھر یہ سارا وجود بیکار ہو جاتا ہے، پھر لے جا کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ یہ دلوں کی زندگی امامت کی بنا پر ہے۔ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جب دل مردہ ہوں گے تو ذکر امامت کرنے والی نشستوں میں بیٹھنے والے مومن کا دل زندہ ہوگا۔ آپ متوجہ ہوئے؟ یعنی بقیہ کے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس کا دل زندہ ہے۔ کیوں؟ وجہ صرف ایک، آپ اگر توجہ فرمائے، تھوڑی سی آپ کے ذہن متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں میں، جب انسان کا دل مردہ ہو گیا تو اب اس کی باڈی کا کوئی بھی پارٹ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تھوڑی سی توجہ دے لیجئے، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ مثال کے طور کے پر ہاتھ موجود ہے، ہاتھ میں رقم بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن دل مردہ ہو گیا، اب وہ رقم نہیں دے سکتا۔ جیب میں پیسہ بھرا ہوا ہے، انتقال ہو گیا، دھڑکن دل کی رک چکی ہے، اب وہ 1 روپے بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ خود سے اٹھا لیں گے تو چوری سمجھی جائے گی، ہے یا نہیں؟ دے سکتا نہیں، کوئی چھین لے گا تو ڈاکہ ہے، چوری ہے، غصب ہے۔ اب تو کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اس انسان کے ذریعے سے دوسروں کو کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ بہت پڑھی لکھی شخصیت تھی، دل کی دھڑکن رک گئی ہے، سارا علم اس کے ساتھ دفن ہو گیا، اب وہ کسی کو زبان کے ذریعے علم دے ہی نہیں سکتا ہے۔ بڑا اچھا رائٹر تھا، لیکن دنیا سے چلا گیا، دل کی دھڑکن رک گئی ہے، اب وہ کچھ لکھ نہیں سکتا ہے نہیں؟ اب وہ دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر کسی کا دل زندہ ہے، اس کے ہاتھ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کی آنکھ بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس کی زبان بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اب آپ سمجھے، یہ جو ہم ان روایتوں کی بنا پر اس بات کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں کہ جو محبت اہل بیت کے ساتھ مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ شہید ہوتا ہے۔ بقیہ مرتے ہیں، یہ شہید ہوتا ہے۔ بقیہ کے مر جانے کے بعد دنیا والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، شہید دنیا والوں کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اور اسی لیے جب وہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں قبروں پہ کیوں جاتے ہو، کیا فائدہ، صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ ان کے والوں کی قبر پہ جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو اپنے حساب سے صحیح کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے والے جو گئے تو اب یوم تموت القلوب، دل تو مر چکے ہیں، اب تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن جو اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ دنیا سے گیا، آپ غور تو فرمائیں، میں اہل بیت اطہار کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ آپ کے اسی ہندوستان میں شہر آگرہ میں شہید ثالث کی مزار قبلہ کے وطن سے کچھ قریب بھی ہوں گے، شہید ثالث کی مزار ہے۔ دنیا میں جس انسان کو اولاد نہ ملتی ہو، ان کے وہاں جا کے دعا کرے، اس کو اولاد مل جاتی ہے۔ یہ شہید دنیا سے جانے کے بعد دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا ہے؟ یہ ہے امامت، عقیدہ امامت کا اصل یہی فائدہ ہے۔ دنیا سے چلا گیا لیکن جانے کے باوجود دنیا کو آج بھی فائدہ مل رہا ہے۔ اور میرے پاس، میں
شاید آپ کے درمیان یا شاید باندرہ مسجد میں، وہ میرے پاس پوری لسٹ ہے کہ جن لوگوں کو اولاد ملی ہے اسی شہید ثالث کی مزار سے آج بھی۔ تو آپ نے توجہ فرمائی، مولا فرما رہے ہیں کہ جس دن سارے دل مردہ ہوں گے، ہماری امامت کا ذکر کرنے والی نشستوں میں بیٹھنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ ایک بات کی طرف اور متوجہ کرا دوں تب آگے بڑھوں میں۔ امام نے دو جگہ کے اوپر دو روایتیں فرمائیں۔ ایک روایت میں فرمایا، ہمارے قبلہ موجود ہیں، ایک روایت میں فرمایا کہ فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، تم سب امامت کو زندہ رکھو، یعنی تم سب امامت کا ذکر کرو۔ یہ تو پہلی روایت تھی۔ دوسری روایت میں کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يُحْيَا فِيهِ أَمْرُنَا، جو اس مجلس میں، نشست میں جا کر بیٹھے جہاں پر ذکر امامت ہو رہا ہے، خود ذکر امامت نہیں کر رہا ہے۔ یہ غور فرمایا، پہلی روایت میں تو فرمایا کہ تم خود ذکر امامت کرو، دوسری روایت میں یہ نہیں ہے کہ تم خود ذکر امامت کرو، بلکہ تم صرف جا کر بیٹھ جاؤ جہاں پر ذکر امامت ہو رہا ہو، تو پھر تمہارا دل کبھی مر نہیں سکتا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، جب تذکرہ سننے والے کا دل نہیں مرتا ہے تو تذکرہ کرنے والے کا دل کیسے مر سکتا ہے؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ ہے ان مجلسوں کی عظمت کہ اہل بیت اطہار نے ان مجلسوں کے لیے ہمیں بتا بھی دیا کہ تمہیں ان مجلسوں میں کیا تذکرہ کرنا ہے، ذکر امامت کو تمہیں اپنی ان مجلسوں میں قرار دینا ہے۔ اور بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہی مجلسیں ہیں کہ جو اسلام کا اصل پیغام تھا، اس پیغام کو عملی طور پہ لا کر پیش کر رہی ہیں۔ اب وہ اصل پیغام کیا ہے پہلے سن لیجئے۔ اسلام نے جو اپنے قوانین بنائے ہیں، ان قوانین کی ایک بنیاد ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ آپ مسجد میں آ جائیے، قبلہ اپنے مصلی کے اوپر کھڑے ہیں، آپ آئیے، جہاں آپ کو جگہ ملے گی آپ کو وہیں کھڑے ہونا ہے۔ مسجد کی جگہ جہاں کے اوپر آپ کو نماز پڑھنی ہے وہ فرسٹ کم فرسٹ ٹیک والی ہے، ریزرویشن نہیں ہے، سوائے پیش نماز کے کسی کی جگہ ریزرو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ذرا دیر سے پہنچا اور جو ان کے آفس کا ورکر تھا، بلکہ جو آفس کا پیون تھا، وہ جلدی پہنچ گیا، وہ پہلی صف میں کھڑا ہے۔ بہت صاحب جہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں وہاں کے اوپر پیون کا پیر ہے۔ اسلام کا رول ہے۔ اب اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جگہ ریزرو ہو گئی، میں ہمیشہ یہیں پہ نماز پڑھتا تھا، نہیں ہو سکتا۔ آج آپ نہیں آئے، دیر سے پیچھے جائیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جگہ فکس ہو جائے گی۔ آپ دولت والے ہیں، آپ نے مسجد کو ڈونیشن دیا ہے، حتیٰ مسجد بنائی ہے آپ نے، مسجد آپ کی پرسنل زمین کے اوپر بنی وقف ہونے سے پہلے، لیکن وہاں بھی آپ کی کوئی جگہ ریزرو نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ ماہ مبارک رمضان میں آ جائیے، سب کو ایک ساتھ سحری کرنی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیسے والا ہے تو اس نے 2 گھنٹے بعد تک سحری کر لی اور افطار کا موقع آیا تو جلدی افطاری کر لی، یہ نہیں ہو سکتا۔ سب کو ساتھ میں افطاری کرنی ہے، ساتھ میں سحری کرنی ہے۔ آ جائیے میدان حج میں، سب کو ایک لباس پہن کر ایک ساتھ اسی مجمع میں بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنی ہے، پتھر بھی مارنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شہزادہ آ کے پتھر مارنے کے لیے مجمع کو ہٹاتا ہے تو پوری دنیا تھو تھو کرتی ہے۔ وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، وہ نواب صاحب اور شہزادے صاحب آ گئے تھے اور جس کی بنا پہ کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، پوری دنیا نے برا بھلا کہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کا اپنا قانون یہ ہے کہ سب برابر ہیں، بڑے چھوٹے کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں کے اوپر عربی آ کر طواف کر رہا ہے وہیں کے اوپر عجمی بھی طواف کر رہا ہے، جہاں کے اوپر گورا طواف کر رہا ہے وہیں کے اوپر افریقہ کا سیاہ بھی طواف کر رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ساتھ میں طواف کرنا ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں یہ چیز ہے کہ نہ عرب عجم کا کوئی فرق ہونا چاہیے، نہ سفید سیاہ کا کوئی فرق ہونا چاہیے، نہ امیر غریب کا کوئی فرق ہونا چاہیے، کوئی بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، ورنہ
کیا اچھی آواز والے مسلمانوں کے بیچ میں نہ تھے؟ اچھے تلفظ والے مسلمانوں کے بیچ میں نہ تھے؟ لیکن رسالت مآب نے جس موقع کے اوپر اذان کے لیے حکم دیا، پکے اور 24 کیرٹ کے کھرے مسلمانوں کو حکم نہیں دیا، اس حبشی غلام کو حکم دیا کہ جو شین بھی نہیں بول پاتا تھا۔ ہے نہیں توجہ؟ جناب بلال شین نہیں بول پاتے تھے، اور اسی لیے عربوں کو بڑا گرا گزرا، ہم اس کی آواز پہ عبادت کرنے کے لیے آئے، کہ اگر آنا ہے تو اسی کی آواز پہ آنا پڑے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے لیے حبشی کو واپس بلا لیں، کسی عرب کو بھیجیں کہ تم اذان دو تاکہ عرب آ جائیں، نہیں، سب کو آنا ہے، حبشی کے بلانے پہ آنا پڑے گا۔ اعتراض کیے گئے، نہ جانے کیسے کیسے جملے کہے گئے، کہا نہیں کچھ نہیں، اذان بلال ہی دیں گے۔ اور یہی نہیں، رسالت مآب کا جملہ ہے ارحنی یا بلال، جیسے ہی اذان کا موقع آتا تھا حکم دیتے تھے رسالت مآب، ارحنی یا بلال، اے بلال اپنی اذان کے ذریعے سے مجھے سکون عطا کر دو۔ عرب کی آواز سے رسالت مآب کو سکون نہیں ملا ہے، اس بلال کی آواز سے سکون ملتا تھا کہ جو بلال ان عربوں کی نگاہ میں نہ صرف یہ کہ عجم تھا بلکہ وہ غلام تھا۔ لیکن نہیں، رسالت مآب نے کہہ دیا ہے تو اب جناب بلال کو اذان دینا ہے۔ حیات پیغمبر میں کوئی فرق نہیں تھا، میدان جنگ میں سب برابر سے جائیں گے، جماعت میں سب برابر سے آئیں گے، جس موقع کے اوپر کوئی اور فنکشن ہو رہا ہے سب برابر، سب کچھ ایک جیسا۔ لیکن جیسے ہی رسالت مآب کی آنکھ بند ہوئی پھر وہی سب شروع ہو گیا۔ اب یہ عرب ہیں، وہ عجم ہیں، یہ مثلا فارسی ہیں، یہ ایران کے رہنے والے ہیں، یہ مثلا حبشی ہیں، یہ بقیہ ملکوں کے رہنے والے، یہ سب کچھ سارا امتیاز پھر سے واپس آ گیا۔ عرب اپنے کو بڑا سمجھنے لگ گئے، امیر اپنے کو اہم سمجھنے لگ گئے، گورے اپنے کو زیادہ قیمتی سمجھنے لگ گئے، غریبوں کا استحصال کیا جانے لگ گیا، غریبوں کو دبایا جانے لگ گیا، حتیٰ مال غنیمت کے بانٹنے میں یہ فرق کیا گیا کہ یہ عرب ہیں ان کو زیادہ دیا جائے، یہ پارسی ہیں، یہ ایرانی ہیں ان کو کم دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، 25 سال کے بعد، جب سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کا ظاہری حکومت کا دور آیا، آپ نے پھر وہی، ظاہر ہے کہ 25 سال تک، 23 سال رسالت مآب نے محنت کی تھی، 25 سال خراب کر دیا گیا، تو 23 سال سے زیادہ 25 سال حاوی ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 4.5-5 سال جو سرکار امیر المؤمنین کی ظاہری حکومت کا زمانہ تھا، اس میں امیر المؤمنین نے سارے امتیازات ختم تو کیے، لیکن فکروں سے ابھی بھی امتیاز، اور فکروں سے اپنے بارے میں جو بلند ہونے کا احساس تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں پھر وہ سارے امتیازات ختم کر دیے۔ جناب حبیب بھی شہید ہو رہے ہیں، جناب زہیر ابن قین بھی شہید ہو رہے ہیں، اور پھر سامنے جناب جون بھی شہید ہو رہے ہیں۔ جون غلام ہیں، سیاہ فام ہیں، پورا بدن سیاہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ افریقہ والوں کے باڈی سے، بدن سے خاص اسمیل بھی آتی ہے۔ اس کے باوجود آپ پوری روایتیں اٹھا کر دیکھ لی، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شہدائے کربلا میں اہل بیت اطہار کا درجہ تو عظیم ہے، ان کے علاوہ جو اصحاب امام حسین ہیں ان میں کسی کے لیے ہو سکتا ہے ہو، لیکن روایت میں نہیں ذکر آیا ہے، یعنی ان کے بدن سے بھی خوشبو کا ہو سکتا ہے کہ خوشبو رہی ہو، لیکن ذکر نہیں آیا ہے۔ ذکر ہے تو صرف جناب جون کے بارے میں ہے کہ جس موقع کے اوپر جناب جون کو دیکھا گیا شام غریباں کے بعد، تو ان کے بدن سے نور بھی نکل رہا تھا اور ان کے بدن سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اس کے معنی ہے کہ نہ صرف یہ کہ امام حسین نے کالے گورے کا سارا فرق ختم کر دیا، بلکہ کالے کو اتنی عظمت عطا کر دی کہ بدن سے بھی خوشبو آنے لگ گئی۔ لیکن پھر امام حسین کے بعد وہی فرق موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جناب مختار کے اس سیریل میں، مختار نامے میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے آپس میں ٹکراؤ تھا۔ کوشش یہ تھی عربوں کی کہ عجم کے اوپر غالب آ جائیں، میدان جنگ میں بھی انہیں آگے بھیج دیا جائے، خود پیچھے رہ جائیں۔ ساری طرح سے، پوری طرح سے کوشش یہ تھی کہ عرب عجم کا امتیاز باقی رہے۔
اور یہ آج تک ذہنوں میں باقی ہے، آج تک یہ امتیاز باقی ہے۔ آپ چلے جائیے سعودی عربیہ، آپ کو یہ فرق دکھائی دے جائے گا۔ یہ عجم ہیں، عجم کہتے اس کو جس کے پاس زبان نہیں ہے، بولنے کی گونگا ہے، کوئی اہمیت، کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں ہے ان لوگوں کی جو عرب نہیں ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ یہی جس موقع کے اوپر ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی، کیا آواز دی گئی تھی؟ آواز یہ دی گئی تھی کہ یہ عرب اور عجم کی جنگ ہے۔ یہ جو 8 سال جنگ ہوئی ہے، یہ صدام نے آواز دی تھی کہ یہ ایران عراق کی جنگ نہیں ہے، یہ عجم اور عرب کی جنگ ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ عربوں کے ذہن میں اتنا زیادہ بٹھا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی ایرانی دکھائی دے جائے تو وہ تو عجم ہے، اس کا تو خون تمہارے لیے مباح ہے۔ یہ فکر دماغ میں بٹھائی جا رہی تھی۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ لیکن کیا کہنا سرکار سید الشہداء امام حسین کی اس عظیم الشان بارگاہ کا۔ آپ چلے جائیے نجف سے کربلا معلیٰ کے راستے میں، دیکھیے فرش ازا کی عظمت ہے۔ یہ نجف اشرف سے کربلا معلیٰ کے راستے میں آپ چلے جائیے، عراقی یہ عرب ہیں، ایرانی عجم ہیں، لیکن آپ نے دیکھا اگر ایرانی کو ضرورت پڑ جائے، ہندوستانی کو ضرورت پڑ جائے، بنگلہ دیشی کو ضرورت پڑ جائے، دنیا کے کسی بھی ملک والے کو بستر چاہیے ہے وہ اپنا بستر دے رہے ہیں، کھانا چاہیے وہ اپنا کھانا دے رہے ہیں، پانی چاہیے وہ اپنا پانی دے رہے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہہ دوں، سارے کام کرنے پر انسان، پوری توجہ سنیے گے، نتیجے تک میں لے کے آگے آپ کو، سارے کام کرنے پر انسان تیار ہو جاتا ہے، بستر دینے کو تیار ہے، کھانا دینے کو تیار ہے، خود پانی نہیں پیے گا پانی دینے کو تیار ہے۔ لیکن ابھی میں آپ سے کہوں کہ باہر مؤمنین کے شوز رکھے ہیں، ذرا آپ چلے جائیے اور مؤمنین کے ان جوتوں کو صاف کر دیجئے، کسی کے اندر یہ ہمت پیدا ہوگی کہ جا کے یہ کام کریں۔ وہ بھی عرب کے اندر یہ ہمت نہیں پیدا ہو سکتی کہ وہ کسی عجم کے جوتے صاف کر دے، لیکن ہماری خود کی نگاہوں نے دیکھا زیارت کرنے کے لیے پیدل چلنے والا ایرانی ہے، ہندوستانی ہے، افریقی ہے، بنگلہ دیشی ہے، اور اس کے جوتوں کو صاف کرنے والا عراقی یعنی عرب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ عرب ہے جو عجم کے جوتے صاف کر کے یہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ جس امتیاز کو مٹانے کے لیے اسلام 14 صدیوں پہلے آیا تھا، اس امتیاز کو آج امام حسین کی بارگاہ نے ختم کر دیا ہے۔ نہ عرب عرب رہ گیا، نہ عجم عجم رہ گیا، نہ ہندوستانی ہندوستانی رہ گیا، سب امام حسین کے زائر بن گئے ہیں، سب ایک درجے والے ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ آپ نے غور فرمایا، یہ سارا امتیاز امام حسین کی بارگاہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں، تبرک لے کے آپ یہاں سے واپس پلٹیں گے، تبرک کی اپنی اہمیت ہے۔ آپ کو تبرک کے طور کے اوپر بسکٹ دیے گئے، آپ سے راستے میں پوچھا جائے کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، کہا تبرک ہے، نہیں کہیں گے کہ بسکٹ ہے۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں، مثال کے طور کے اوپر آپ کو بریانی تبرک میں دی گئی ہے، بریانی کا باکس لیے، کیا ہے ہاتھ میں، کہا تبرک لے کے جا رہے ہیں، نہیں کہیں گے کہ بریانی ہے۔ ایک دن ہم آپ کے گھر پہنچے، آپ نے دیکھا کہ آپ نے مثال کے طور کے اوپر بامبے میں دہلی دربار کہا جاتا ہے کہ وہاں کنگ آف بریانی ہے، وہاں سے آپ نے بریانی منگائی تھی، بیٹھے کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کہا بریانی کھا رہے ہیں۔ یہ کیا؟ اس دن جو جب آپ مجلس سے نکلے تھے آپ نے بریانی کے ڈبے کو بریانی نہیں کہا تھا، آپ نے کہا تھا تبرک ہے۔ یہ آج کیوں اس کو آپ بریانی نام دے رہے ہیں؟ کہا نہیں، وہ امام حسین کی بارگاہ سے ملا تھا لہٰذا تبرک تھا، یہ ہم نے خود منگایا ہے لہٰذا بریانی ہے، یہاں سے لے کے جا رہے تھے تو کہا جائے گا تبرک ہے، ہاتھ میں سیب ہے کہا تبرک ہے، گھر میں اگر بیٹھے کھا رہے ہیں اپنا خریدا ہوا کیا ہے کہا سیب کھا رہے ہیں، بھائی وہاں سے لا رہے تھے تو تبرک تھا، یا اپنے گھر میں جو کھا رہے ہیں وہ سیب کیسے ہے، کہا وہ امام حسین کی بارگاہ سے ملا تھا۔ کچھ بھی ہو لیکن ایک نام ہوتا ہے تبرک ہے، گھر میں ہے الگ الگ چیزیں الگ الگ ناموں سے پکاری جاتی ہیں، تو اب آپ نے فرق محسوس کیا اس فرش ازا کا۔
جب گھر میں ہوتی ہیں ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، وہ بریانی ہے، یہ سیب ہے، یہ بسکٹ ہے، یہ سموسہ ہے، سارے نام ہوتے ہیں، لیکن جب اس فرش عزا سے نکل کے جا رہا ہو تو اب نہ کوئی کہتا ہے کہ سیب ہے، نہ بریانی ہے، نہ پھل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے تبرک ہے۔ اب آپ سمجھے یہی صورتحال یہاں بھی ہے۔ جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے تو شیخ ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے تو سید ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے تو خان ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے تو خواجہ ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے تو مثلا مہوا والا ہوتا ہے، سارے امتیازات گھر میں ہیں، لیکن جیسے ہی فرش عزا پہ آ کر بیٹھ گئے، نہ اب یہ سید ہے، نہ وہ شیخ ہے، نہ وہ خواجہ ہیں، نہ وہ ہندوستانی ہے، بلکہ سب کے سب عزادار بن کے اٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ امتیاز امتیاز کس نے ختم کیا؟ یہ صرف اگر ختم ہوا ہے تو سرکار سید الشہداء کی اس فرش عزا کی بنا پہ ختم ہوا ہے، کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ مزاج کو بدلنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن فرش عزا کے اوپر آنے کے بعد سب بدل جاتے ہیں۔ یہ امام حسین کا معجزہ ہے، اور اسی لیے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آج پھر اس کا ایک لفظ استعمال کروں گا کہ اسلام نے عزت بزرگوں کو دی ہے، ذمہ داری جوانوں کو دی ہے۔ یہ اصل عزاداری کی ذمہ داری بزرگوں کی رہنمائی میں ان جوانوں کے ذمے ہے۔ ان جوانوں کے لیے ذمہ داری ہے کہ جب فرش عزا پہ آئیں تو کوئی فرق آپس میں نہ کریں۔ ایک جملہ بڑا تلخ ہوتا ہے، لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، انجمن اچھے سے ماتم کرنے کے لیے بنائیے گا، انجمن آپس میں فرق کرنے کے لیے نہ بنائیے گا۔ جلوس میں ایک انجمن ماتم کر رہی ہے، دو تین لوگ کنارے کھڑے بات کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں ماتم کر رہے؟ کہا میری انجمن آئی نہیں ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو انجمن اندھیری کی ہے، میں تو باندرا کا ہوں۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ یہ باندرا کی انجمن الگ ہے، اندھیری کی انجمن الگ ہے، امام حسین دونوں الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی انجمن جب آئے گی تو آپ اپنی انجمن میں کھڑے ہو کے ماتم کیجئے گا، لیکن ابھی جو بھی ماتم کر رہا ہے وہ امام حسین کا ماتم کر رہا ہے۔ ایک بن کر رہنا ہے، امام حسین کے نام پر کوئی فرق نہ ہو، سب ایک بن کر رہیں۔ گوانڈی کی انجمن اس لیے ہے تاکہ اچھے سے ماتم کرے، ملاڈ کی انجمن اس لیے ہے تاکہ اچھے سے ماتم کیا جائے، اندھیری کی انجمن اس لیے ہے تاکہ بہتر طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ ماتم ہو۔ لیکن اگر ہم ماتم چھوڑ کے الگ کھڑے ہو جائیں تو یہ اسی ڈسپلن کے خلاف ہے کہ جس ڈسپلن کے لیے اس انجمن کو بنایا گیا ہے۔ لہٰذا اس امتیاز کو ختم کرنا ہے۔ انجمن امتیاز کا سبب نہ بنے، انجمن فخر کا سبب نہ بنے، انجمن مقابلے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ انجمن اتحاد کا ذریعہ بنے۔ یہ اصل ہونا چاہیے، اور اسی لیے ان جوانوں کی ذمہ داری اس فرش عزا سے متعلق زیادہ سنگین ہے۔ ہمیں ایک ساتھ یہ پیغام دینا ہے کہ ہمیں امام حسین کے پرچم تلے ایک ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ آج مجلس تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، لہٰذا ختم بھی تھوڑی تاخیر سے ہوگی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے البتہ اس کو مختصر کیے دیتا ہوں تاکہ کوشش کروں کہ زیادہ میں وقت سے آگے نہ بڑھوں۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ کی طرف جب انسان کا رخ ہو جاتا ہے پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا، نہ اونچا نہ لمبا نہ چھوٹا، کوئی فرق نہیں، سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ایک شخصیت تاریخ ایران میں گزری ہے، اسی شیراز کے، جو قافلہ سالار تھے اپنے زمانے کے، جن کا نام تھا عباس، اور ذمہ داریوں کی بنا پر ان کو چاوش کہا جاتا تھا۔ فارسی زبان میں چاوشی ایک لفظ ہے۔ چاوشی کہتے ہیں کسی قافلے کی رہنمائی کرتے ہوئے آگے آگے شعر پڑھتے ہوئے چلنا۔
چاؤش اسی بنا پر ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ قافلہ سالار تھے اور ہمیشہ آگے آگے، چونکہ راستے جانتے تھے، آگے آگے چلتے ہوئے نوحے پڑھتے تھے۔ یہ ان کے پاس آس پاس کے گاؤں کے اطراف کے تقریباً 32 جوان آئے۔ یہ خود ذرا سا عمر ادھیڑ عمر کی طرف ان کی جا چکی تھی، لیکن یہ 32 جوان 24 25 28 سال کی عمروں کے جوان آئے اور کہا کہ ہم سب کو یہاں سے پیدل کربلا جانا ہے۔ نجف سے کربلا 85 80 90 تین طرح سے جو شمار کیا جاتا ہے، تقریباً 90 کے آس پاس فاصلہ ہے، 3 دن لگ جاتے ہیں۔ اگر شیراز سے جانا ہو تو کم از کم 20-25 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ یہ لوگ کہ جو نکلتے ہیں بصرے سے، وہ پہلی سفر کو نکلتے ہیں اور 20 سفر کی صبح میں یا 19 کی رات میں پہنچتے ہیں۔ بصرہ خود عراق کا شہر ہے، بصرہ سے سرزمین کربلا تک آنے میں 19 دن لگتے ہیں، تو اگر شیراز سے جا رہے ہو تو 1 مہینے سے تو بہرحال زیادہ لگ جائے گا۔ اور ہمت یہ ہے، عزم یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ ہمیں پیدل امام حسین کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ 3 دن میں ہمارے پیروں کا کیا حال ہوتا ہے ہم ہی جانتے ہیں۔ چھالے آ گئے، زخم پیدا ہو گئے، چلنے کی طاقت ختم ہو گئی، بہتوں کی پیر کا نچلا حصہ ورم آ جاتا ہے، پیر بینڈ ہو جاتا ہے، سیدھا کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن محبت کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اب ذرا سوچئے کہ شیراز سے نکلیں گے تو کتنی تکلیفیں، لیکن نہیں، ارادہ ہے، نکلے یہ لوگ۔ میں بیچ میں بعض باتیں ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، میں ان کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ لوگ شیراز سے نکلے اور یہ اپنے راستے کو طے کرتے ہوئے یہاں تک کہ یہ سرزمین کربلا کے قریب پہنچے۔ معمولاً اس زمانے میں بھی اور آج بھی بسا اوقات جب راستوں کو بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ مثلا 10 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر، پہر کا حساب کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر صبح سے نکلیں گے تو ظہر کی نماز تک فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، ظہر کی نماز کے پڑھ کے نکلیں گے تو مثلا مغرب کی نماز تک فلاں جگہ پہنچ، اس طرح سے حساب کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا سفر بالکل کربلا کے قریب پہنچ چکا تھا اور شام ہوتے، چونکہ عباس چاوش کا طریقہ کار یہی تھا کہ صبح سے لے کے شام تک سفر کریں، رات میں آرام کرتے تھے اور صبح میں پھر سفر شروع کر دیتے تھے۔ رات میں انہوں نے مغرب کے آس پاس قافلہ ٹھہرا دیا، سب کو نماز کے بعد کھانا کھلا کر سلا دیا، اور ان کا سفر بس اتنا سا بچا تھا کہ صبح کی نماز کے بعد نکلیں گے تو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر کربلا پہنچ جائیں گے۔ عباس چاوش نے ان سب کو سلا دیا، 2-3 گھنٹے سب سو چکے۔ اچانک عباس چاوش نے سب کو اٹھایا، خیریت کیا ہو گیا؟ کبھی تو تم آدھی رات کو نہیں اٹھاتے تھے۔ کہا نہیں، ایک خاص وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ روشنی دیکھ رہے ہو؟ ہاں دکھائی دے رہی ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ روشنی امام حسین کے حرم کی ہے۔ ہم لوگ اتنے قریب آ چکے ہیں۔ اچھا پھر کہ آج شب جمعہ ہے، کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہوگی کہ شب جمعہ ہم لوگ صحرا میں گزارتے ہیں اور صبح جمعہ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ سب تیار ہو گئے، چلے۔ اچھا تھکے ہوئے تو تھے، یہ جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے آرام کر لیا تھا، اب ذرا سا اور انرجی مل گئی تھی۔ ان سب نے کہا چلیں سیدھے، شب جمعہ ہے، سرکار سید الشہداء کے حرم میں چلیں گے، آج رات وہیں بسر کریں گے۔ عباس چاوش ان سب کو لے کر نکلے۔ وہ جو نوحہ ایران کا یہ دوبارہ تیار ہوا ہے، ورنہ یہ ان کا اپنے زمانے کا ہے کہ ہر کے دارت ہوا سے کرب و بلا بسم اللہ، جس کے دل میں امام حسین کی زیارت کا شوق ہے وہ آئے چلے ہمارے ساتھ۔ وہ خاص انداز ان کا، سارے جوان ماتم کرتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے امام حسین کے حرم کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ سب امام حسین کے حرم میں پہنچے، سامان وہیں کنارے رکھا، داخل ہوئے اندر حرم میں۔ امام حسین کی زری کے پاس تو شب جمعہ ظاہر ہے کہ ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، اور یہ ہزار تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے مخلوقات پروردگار ہیں کہ جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ انبیاء، اولیاء، ملائکہ، یہ سب آتے ہیں، روایتیں موجود ہیں۔ سارا مجمع ہے کہ جو اس وقت حرم میں موجود ہے، اور یہ سب بھی حرم میں داخل ہو چکے ہیں، نماز صبح سے کچھ دیر پہلے داخل ہوئے تھے۔
حرم میں داخل ہونے کے بعد پہنچے امام حسین کی زری کے پاس. عباس چاوش سے کہا کہ ایک نوحہ پڑھ دیں آپ، بس اب یہ اس وقت کی آخری زحمت، ایک نوحہ پڑھ دیں آپ، اس کے بعد آج ہم آپ لوگ کو زحمت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. عباس چاوش سے کہا کہ آج پسند کا نوحہ نہیں، تم بیاض کھولو ڈائری نوحوں کی، جو نوحہ پہلا کھل جائے اسی کو پڑھ دینا. عباس چاوش نے اب جو ڈائری کھولی، پہلا ہی نوحہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا تھا. 32 جوان پیدل چل کے امام حسین کے حرم میں آئے ہوں اور علی اکبر کا نوحہ پڑھا جائے، وہ بھی امام حسین کے سرہانے کھڑے ہو کر. سارا مجمع رو رہا تھا. یہ جوان علی اکبر کی محبت میں ماتم کر رہے تھے. ماتم ختم ہوا، نماز صبح کا وقت قریب آ چکا تھا. سب نے نماز پڑھی، سب اپنے اپنے مسافر خانے ڈھونڈنے کے لیے پہنچے. مسافر خانے سامان رکھا، سب لیٹ کے سو گئے. کچھ ہی دیر کے بعد کسی نے عباس چاوش کا دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ کہ عباس جلدی سے ان سارے جوانوں کو اٹھاؤ، اس لیے کہ مولا حسین تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. عباس چاوش تڑپ گئے، میرا آقا ملنے کے لیے کیوں آ رہا ہے، ہم ملنے کے لیے چلے جائیں گے. کہا نہیں، امام حسین نے فرمایا ہے کہ وہ خود ملنے کے لیے آئیں گے. عباس نے جلدی جلدی سب کو بیدار کیا، سب اٹھے. عباس چاوش بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. اچانک سرکار سید الشہداء اپنے بعض اصحاب کے ساتھ داخل ہوئے. عباس چاوش اور ان سب نے چاہا احترام میں کھڑے ہو جائیں. فرمایا نہیں، تم سب بڑی زحمتوں کے ساتھ یہاں تک آئے ہو، تمہارے پیروں میں چھالے پڑ چکے ہیں، تمہارے پیر زخمی ہیں، تم سب بیٹھے رہو. امام حسین بھی بیٹھ گئے اور اس کے بعد فرماتے ہیں جانتے ہو میں کیوں ملنے کے لیے آیا ہوں؟ فرمایا میں 3 وجہوں سے تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تم سب اتنی دور سے مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو. حسین تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے. جو میری زیارت کے لیے آتا ہے حسین اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے شیراز جب واپس جانا تو اس شیراز کی امام بارگاہ کے اس خادم سے میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ تمہاری زحمتوں کو میں دیکھتا ہوں، تمہاری وہ مشقتیں جو میرے عزاداروں کے لیے ہوتی ہیں ان سب پر میری نظر رہتی ہے. ہاں ان خادموں پہ بھی حسین کی نظر ہوتی ہے جو ان عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں. کوئی پانی پلا رہا ہے تو حسین اسے دیکھ رہے ہیں، کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو اسے حسین دیکھ رہے ہیں، کوئی روشنی کا انتظام کر رہا ہے تو حسین اسے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ تیسری وجہ یہ ہے کہ میں تم سے کہنے آیا ہوں کہ اگر شب جمعہ میرے حرم میں تمہیں بیٹھنے اور نوحہ پڑھنے کا موقع مل جائے تو کبھی علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا. عباس چاوش نے تڑپ کے پوچھا آقا کیا اس نوحے کے لیے منع کرنے کی کوئی وجہ ہے؟ سن سکیں گے عزاداروں؟ امام حسین فرماتے عباس تمہیں پتہ نہیں ہے شب جمعہ میری ماں کربلا میں آتی ہے اور جب تم علی اکبر کے نوحے پڑھ رہے تھے میری ماں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، وہ غش پہ غش کھا رہی تھی. اے عباس شب جمعہ میری ماں کے سرہانے بیٹھ کر علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھا کرو. ہاں عزاداروں یہ جملہ آپ نے سن لیا. امام حسین جو علی اکبر سے اتنی محبت رکھتے ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ اپنے علی اکبر کے مصائب کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں. ذرا انصاف سے بتائیں جب دادی برداشت نہیں کر پاتی تو پھر ماں کا کیا عالم ہوتا ہوگا. اسی لیے ارباب مقاتل نے دونوں جملے لکھے ہیں. امام حسین نے اپنی مصیبت کو بھی واضح کیا ہے اور ماں کی مصیبت بھی سامنے ہے. جس موقع کے اوپر امام حسین علی اکبر کے سرہانے پہنچے ہیں جملہ کہتے جا رہے تھے اے بیٹا اکبر اب حسین کو سجھائی نہیں دے رہا ہے، اے بیٹا اکبر اب حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور پھر امام حسین نے شہادت علی اکبر کے بعد جملہ فرمایا تھا علی الدنیا بعدک العفا یا بنی، اے بیٹا اب تمہارے بعد حسین کی دنیا ختم ہو گئی، اب حسین زندہ نہ بچے گا. یہ علی اکبر کے لیے امام حسین نے فرمایا تھا. اور دوسرا جملہ سنتے جائیے
جب امام حسین خیمے میں پلٹے ہیں، دیکھا خیمے میں ساری بیویاں موجود ہیں، علی اکبر کا جنازہ بیچ میں رکھا گیا، لیکن ان بیویوں کے بیچ میں علی اکبر کی ماں دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ فرماتے اے زینب جا کے علی اکبر کی ماں کو لے کے آؤ۔ آئیں زینب تلاش کرتی ہوئی، دیکھا ام لیلہ خیمے میں بیٹھی ہیں، کبھی اپنی جگہ سے اٹھتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہیں۔ اے میرے پروردگار، میرا اکبر دشمنوں کے نرغے میں ہے، اسے بچا لینا۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کے کہا اے ام لیلہ، علی اکبر کا جنازہ آیا ہے، تمہیں حسین نے بلایا ہے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ ام لیلہ اپنی جگہ سے اٹھیں، کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکرائیں کبھی اس دیوار سے ٹکرائیں، اور پھر جب جملہ کہتی ہیں اے بی بی زینب، مجھے اب خیمے کا در نہیں دکھائی دے رہا ہے، اکبر کی خبر شہادت نے میری آنکھوں کا نور چھین لیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے کرجت والا فیملی کے تمام مرحومین اور کل مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اہدنا الصراط المستقیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا علیہ اہلیہ یا بل حسن یا بو ترام، بل حسن یا بو ترام، بھائی میرا قتل ہوا آئیے بابا شتاب، بل حسن یا بو ترام، یا ولی یا اہلیہ یا بل حسن یا بو ترام، بل حسن یا بو ترام، بھائی میرا قتل ہوا آئیے بابا شتاب، بل حسن یا بو ترام، یا علی یا اہلیہ یا بل حسن یا بو ترام، بل حسن یا بو ترام، بھائی میرا قتل ہوا آئیے بابا شتاب، بل حسن یا لو پھیل گیا شام غریبا کا اندھیرا، اسباب لٹا جل گیا سادات کا خیمہ، بے گور و کفن رن میں ہے شبیر کا لاشا، سب مارے گئے دشت میں زینب ہوئی تنہا، اصغر بے شیر کو رونے لگی رباب، بل حسن یا بو ترام، یا علی یا بل حسن یا بو ترام، بل
حسن یا بوترا ماری گئی ایک روز میں سب فوج حسینی ہر لمحہ مصیبت تھی نہیں ہم نے جو دیکھی بے مونس و غمخوار تھے یاور تھا نہ کوئی تھا عصر کا ہنگام کے آواز یہ گونجی مارا گیا ہے در کا پسر دشت میں بے بل حسن یا بوترا یا علی یا اہلیہ یا بل حسن یا بوترا بل حسن آئے وہ بہن جس کے ہو 18 برادر اور باپ بھی جس بیٹی کا ہو فاتح خیبر نرگے میں لعینوں کے وہ مظلوم کھلے سر کیسے نہ کرے نوحہ وہ پھر خاک اڑا کر نوحہ خنا کلد میں ہے روح رسالت مواب بل حسن یا بوترا یا علی یا اہلیہ یا بل حسن یا بوترا بل حسن کٹ کے جو گرے خاک پہ عباس کے بازو رکتے ہی نہ تھے آنکھ میں شبیر کے آنسو میں خیمے میں روتی تھی وہ روتے تھے لبے سو ماتم ہی تھا ماتم ہی تھا ماتم ہی تھا ہر سو کہتے تھے شبیر کے یا لیتنی کنتو ترا بل حسن یا بوترا یا علی یا اہلیہ یا بل حسن یا بوترا بل اصغر کے لگا تیر میں روتی رہی بابا مارے گئے شبیر میں روتی رہی بابا ہنستے رہے بے پیر میں روتی رہی بابا شہ پہ چلی شمشیر میں روتی رہی بابا دیکھیے پردیس میں قسمت ہوئی میری خراب بل حسن یا بوترا یا علی یا بل حسن یا بوترا بل حسن یا بوترا بھائی میرا قتل ہوا آئیے بابا شتا بل حسن یا بوترا یا علی یا اہلیہ یا بل حسن یا بوترا بل حسن یا بوترا یا حسین 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 محمد وآل محمد صلوات السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ ابن رسول اللہ السلام علیکہ ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکہ ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من آبانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن ایک مرد مومن کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز بشد